عنهم الرجس فطهرهم او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رواہ مسلم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم علماء کرام، معزز منتظمین محفل، بالخصوص محترم محمد بلال درانی صاحب، محترم ڈاکٹر طارق عزیز درانی صاحب اور اہل علاقہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم ان 10 روزہ عظیم الشان مجالس سے ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام و شہدائے کربلا میں جمع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج یہ 8ویں نشست ہے، تو میں مبارکباد دیتا ہوں تمام منتظمین کو کہ آپ نے یہ پورا جو عشرہ ہے یہ یاد حسین میں منانے کے لیے یہ سارا اہتمام کیا۔ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ بلا تمہید بات شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور میرے بعد اور بھی خطاب آپ نے سماعت کرنا ہے۔ تو میں نے آج کے اس ذکر اہل بیت اور ذکر امام علی مقام کے لیے قرآن مجید کی سورہ احزاب اس کی آیت نمبر 33 کا آخری حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، آپ ہمیشہ اس کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ یقیناً مجھ سے بھی پہلے 7 دن ہو چکے ہیں، تو ان آیات کو شاید پڑھا گیا ہو، اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہو۔ اکثر دوستوں کو یہ آیت زبانی یاد بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کو آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں آخر میں لفظ ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس وجہ سے اس کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ تو اس آیت تطہیر کے بہت سارے پہلو ہیں، ان میں سے بھی میں صرف ایک پہلو پہ آج چند باتیں عرض کروں گا۔ وہ ایک پہلو کیا ہے؟ وہ اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے رجس۔ تو صرف چونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں اس لفظ رجس پر چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس ایک لفظ میں پتہ نہیں کیا کچھ چھپا ہوا ہے تو ایک لفظ۔ اب اس کو آج آپ نے سمجھنا ہے، اور جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو اگر سلطان پور میں کوئی آپ سے پوچھے کہ رجس کیا ہے تو کم از کم آپ اس کو بتا سکیں کہ رجس فلاں شے ہے۔ تو آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ ابھی یاد کر کے جائیں گے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیں، پھر میں اس لفظ پہ آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ادھر لفظ تو ہے یرید اللہ، اس کا تو معنی ہے ارادہ کرنا، لیکن میں نے کہا اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ تو ارادہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ارادے ہمارے ہوتے ہیں، اللہ جب بھی کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے، چونکہ ارادہ کبھی پورا ہو جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے ارادہ ہے جاؤں گا لاہور، ہو سکتا ہے نہ جا سکتا۔ آپ ارادہ کرتے ہیں کل میں فلاں جگہ پہ جاؤں گا، ہو سکتا ہے جا سکیں، ہو سکتا ہے نہ جا سکیں۔ تو ارادے کبھی ہو جاتے ہیں، پورے کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں اور ہم مجبور ہیں۔ اور جب اللہ ارادہ کر لے تو اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد
شيئا ان يقول له كن فيكون. بس وہ کہتا ہے کن، اگلے لمحے تھا یقول، وہ کام ہو جاتا ہے. اب اللہ نے جو ارادہ کیا وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے ارادے کو کوئی بندہ پورا ہونے سے روک نہیں سکتا. اب وہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اب میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ کہتا ہے اے اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا. ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا. عام طور پر یہ آپ سنتے ہیں نا اللہ ہر طرح کے رجس سے تمہیں پاک کر دے. اگر پاک کر دے مانا کرے، لفظوں کا مطلب یہ نہیں بنتا. آیت میں جو لفظ ہے آپ ذرا اس پہ غور کریں نا. لفظ آیت ہے لیذھب عنکم، یہاں اذھاب رجس کی بات ہو. کیا مطلب ہے؟ رجس کو دور کرنے کی بات ہے، دور رکھنے کی بات ہے. تو اللہ فرماتا ہے اے اہل بیت، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا. اللہ ہر طرح کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھے گا. اگر یوں ہوتا کہ اللہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے گا، معنی بدل جاتا. اس سے یہ لگتا شاید اہل بیت رجس کے قریب جا سکتے تھے، اللہ نے دور کر دیا. اللہ نے کہا نہیں، یہ بات میں اہل بیت کی طرف نہیں جانے دیتا کہ یہ جا. اللہ کہتا ہے میں رجس کو ہی پرے رکھوں گا. رجس ان سے ہمیشہ دور رہے گا. اب یہ رجس کیا ہے؟ آگے کوئی تطہیر کی بات ہے. وقت ہوا تو میں اسی سے چونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، پونا گھنٹہ شاید ہے، تو وہ تطہیر والا حصہ شاید رہ جائے. رجس والے سے پہلے بات کر، وقت ہوا تو پھر تطہیر کی طرف جاؤں گا. اب یہ جو اللہ نے رجس کو اہل بیت سے دور، اب اہل بیت کون ہے؟ اب اس کی بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی خطبے میں، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تطہیر پڑھ کے تو جو چادر تھی وہ اس چادر کے اندر میرے آقا نے اپنے ساتھ 4 کو لے لیا، اور جب 4 آ گئے تو پھر وہ 5 کا عدد پورا ہوا. تو پھر میرے آقا نے قرآن کی آیت پڑھ کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آکات کرتے باری تعالیٰ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ ہے میرے اہل بیت، عنہم الرجس، ان سے رجس کو دور رکھ، وطہرہم، انہیں ہمیشہ پاک رکھ. تو وہ حدیث کے اندر میرے آقا نے اپنے گھر والوں کو لے کے بتا دیا یہ اہل بیت ہے جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے. اب یہ رجس شے کیا ہے؟ اب اگر عربی لغت کو دیکھیں گے، عربی کا لفظ ہے رجس، کوئی اردو پنجابی سرائکی کا تو ہے نہیں، عربی کا ہے. تو عربی زبان و ادب کی جو کتابیں ہیں، ڈکشنریز ہیں، جہاں لفظوں کے معنی ملتے ہیں، اگر وہ آپ پڑھیں، 3-4 کتاب آپ کو بتا دیں تو لسان العرب بڑی مشہور کتاب ہے عربی زبان سمجھنے کے لیے، لفظوں کے معنی سمجھنے کے لیے. اگر وہ آپ کھولیں اور اس میں لفظ رجس ڈھونڈیں تو وہاں پہ آپ کو لفظ رجس کے کم و بیش 8 سے 10 معنی ملیں گے. لفظ ایک کے معنی اس کے زیادہ ہے. اگر آپ قاموس کو پڑھیں اس کے اندر بھی آپ کو 8-10 معنی ملیں گے. مفردات کو پڑھیں، کوئی بھی اہم کتاب جو لغت کی ہے وہ پڑھیں، آپ کو یہ سارے معنی مل جائیں گے. رجس کے 8-10 معنی بنتے ہیں. میں وہ جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. رجس کا ایک معنی کفر بیان کیا گیا ہے، اور رجس کا ایک معنی شرک بیان کیا ہے. رجس کا ایک معنی ناپاکی ہے، رجس کا ایک معنی پلیتی ہے، رجس کا ایک معنی نقص اور عیب ہے، رجس کا ایک اور معنی ہے گناہ، رجس کا ایک اور معنی ہے میل، رجس کا ایک اور معنی ہے شک،
رزق کا ایک اور معنی ہے عذاب، رزق کا ایک اور معنی ہے ابلیس و شیطان۔ قرآن کے اندر یہ سارے معنی، یہ 10-12 دفعہ لفظ رزق قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ پہ رزق کا معنی ایک نہیں ہے، مختلف معنی۔ کہیں یہ کفر کے معنی میں، کہیں یہ شک کے معنی میں، کہیں یہ عذاب کے معنی میں۔ اب آیت کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے یا رزق کا معنی کیا ہے۔ اب اس کے معنی زیادہ ہے۔ اگر کسی بھی ترجمہ کرنے والے نے ان 8-10 میں سے جو بھی معنی لے لیا ٹھیک ہے، چونکہ اس کے معنی زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے جب اس لفظ رزق کا ترجمہ کیا، آپ نے وہاں پہ ترجمہ کیا کفر۔ اگر رزق کا معنی کفر ہو تو آیت کا مطلب کیا بنے گا؟ اے اہل بیت، اللہ نے فیصلہ کیا ہے اللہ رزق کو تم سے دور رکھے گا، کیا مطلب ہے؟ اللہ کفر کو تم سے دور رکھے گا۔ اگر اس کا معنی شرک ہو تو پھر معنی بنے گا اے اہل بیت، اللہ شرک کو تم سے دور رکھے گا۔ پھر اگر اس کا اور معنی لے لیں نقص اور عیب تو معنی بنے گا اے اہل بیت، اللہ نقص اور عیب کو تم سے دور رکھے گا۔ اللہ اس کا اور معنی لے لیں میل تو میں معنی بنے گا اے اہل بیت، اللہ میل کو تم سے دور رکھے گا، اللہ گناہ کو تم سے دور رکھے گا، اللہ شک کو تم سے دور رکھے گا، اللہ عذاب کو تم سے دور رکھے گا، اللہ شیطان کو تم سے دور رکھے گا۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس سے مسلم میں حدیث ہے انسان کے ساتھ ہی شیطان بھی اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں باقیوں کے ساتھ رہتا ہے، ان 5 کے ساتھ نہیں رہتا۔ ان 5 کے قریب شیطان نہیں رہتا، چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے باقیوں کے قریب چلا جائے گا، ان کے قریب شیطان نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب یہ میں نے معنی بتایا، رزق کا معنی کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، ناپاکی بھی ہے، پلیدی بھی ہے، نقص بھی ہے، عیب بھی ہے، میل بھی ہے، گناہ بھی ہے، ابلیس بھی ہے، شیطان بھی ہے، یہ سارے معنی ٹھیک ہے، لیکن ایک معنی اس کا ایک معنی رزق کا وہ بھی ہے جو قرآن نے خود بتایا ہے۔ ایک معنی ہے وہ جو قرآن کا ہے، یہ تو عربی لغت کے تھے نا، ایک معنی قرآن خود بیان کر رہا ہے، اور اگر وہ قرآن کا معنی بندہ یاد کر لے، یہ 10 معنی یاد رکھے یا نہ رکھے، وہ ایک معنی ان 10 کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ لیکن 10 یاد رکھنا آپ کے لیے مشکل ہے، اور ایک یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ تو وہ ایک معنی کیا ہے، اس پہ غور کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا۔ جو 10 میں نے آپ کو بتائے نا، ان میں سے 5 آپ کو ابھی یاد ہوں گے، 5 ابھی بھول گئے، اور گھر جائیں گے تو 2 اور بھول جائیں گے، کل ہوگی تو پھر شاید سارے بھول گئے، تو بندہ بھول جاتا ہے۔ آپ نے ان 10 کو اگر نہ بھی یاد رکھے تو ایک جو قرآن کا معنی ہے اس کو کبھی نہ بھولیں، اور وہ ہے بھی آسان۔ وہ قرآن کا کیا معنی ہے؟ اب آیت کے لفظوں پہ غور کریں، وہ لفظوں کے اندر معنی موجود ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے رزق چاہے شرک ہو، چاہے یہ کفر ہو، چاہے یہ ناپاکی ہو، چاہے پلیدی ہو، چاہے میل ہو، چاہے گناہ ہو، چاہے یہ نقص ہو، عذاب ہو، چاہے ابلیس ہو، شیطان، اللہ کے رزق جو بھی ہے بس تم نے دیکھنا ہے اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ رزق کو اہل بیت سے دور رکھے گا۔ اب رزق کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے دیکھا کرو، جو اہل بیت سے دور ہے وہی رزق ہے۔ یہ قرآن کا معنی ہے کہ جو اہل بیت سے دور ہے، اللہ کہتا ہے بس وہ کیا ہے؟ رزق۔ اگر آپ سے سلطان پور میں کوئی بندہ پوچھے رزق کیا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ المفردات میں لکھا ہے، قاموس میں لکھا ہے، لسان العرب میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ آپ نے ایک ہی بات یاد رکھنی ہے، کوئی پوچھے رزق کیا ہے، آپ کہنا جو اہل بیت سے دور ہے، جو اہل بیت سے دور
کیا ہے؟ کوئی آپ کو بولے گا تو نہیں نا کرے؟ کوئی آپ سے پوچھے رزق کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے جو اہل بیت سے دور ہے، وہ پوچھے گا کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے بتانا ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، انت الرجس اہل البیت۔ اب اللہ نے رزق کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ اب پہچان کرنی ہو سلطان پور میں، سیت پور میں، علی پور میں، ملتان میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، ایران میں، شام میں، دنیا کے جس خطے میں کیا جائے پہچان کرنی ہو رزق کیا ہے، بس دیکھ لینا اہل بیت کے قریب ہے تو ٹھیک ہے، دور ہے تو پکا رزق ہے۔ کوئی بھی یہ رزق کی پہچان ہے، دیکھنا ہے اہل بیت کے قریب ہے کہ دور ہے۔ اچھا، رزق کا جو تعلق ہے داڑھی کے سائز سے بھی کوئی نہیں ہے، نہ پگڑی کے رنگ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے کہ پگڑی کا رنگ سخت ہوگا تو رزق نہیں ہوگا، اگر دوسرا ہوگا تو شاید رزق ہوگا نہیں۔ چاہے پگڑی بھی سخت باندھ کے بیٹھا ہو، ہم نے دیکھنا ہے اہل بیت سے قریب ہے کہ دور ہے۔ داڑھی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس کا تعلق رزق کے ساتھ بس دیکھنا ہے اہل بیت کے قریب ہے تو ٹھیک ہے، دور ہے تو داڑھی جتنی بڑی ہو رزق ہے۔ مسجد ایک 10 بنوائے بیٹھا ہے لیکن اہل بیت سے دور ہے، مسجد بنا کے بھی رزق ہے، مدرسے ہیں، طلبہ ہے بڑے، استاد العلماء کہلاتا ہے لیکن اہل بیت سے دور ہے۔ استاد العلماء بن جائے یا شیخ الحدیث بن جائے تو اگر ان سے دور ہے تو وہ کیا ہے؟ رزق ہے۔ اب یہ پیمانہ ہے اور یہ علامت اللہ بتا رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے، ہر وقت 10 ختم ہر روز قرآن کے کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، رمضان کے روزے بھی سارے رکھتا ہے، ہر سال حج پہ بھی جاتا ہے، طواف اور عمرہ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی کرے اگر اہل بیت سے دور ہے یہ سب کچھ کر کے بھی رزق ہے۔ اب یہ فیصلہ ہے قرآن کا، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم داڑھی کا سائز دیکھ کے بھول جاتے ہیں، ہم داڑھی کا سائز دیکھ کے نا بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بندہ تو بڑا نیک لگ رہا ہے، داڑھی بہت بڑی ہے، پگڑی بھی بڑی اچھی ہے، لیکن جب بیٹھتا ہے تو یزید کی وکالت کرتا ہے۔ کس کی وکالت کرتا ہے؟ یزید کی۔ اگر تو یزید کی وکالت کرے پکی بات ہے وہ اہل بیت سے تو دور ہے، چاہے وہ نام کے ساتھ چشتی لکھے، چاہے کوئی قادری لکھے، چاہے وہ ساتھ سے پگڑی باندھ کے یزید کی وکالت کرے، چاہے قادری پگڑی باندھ کے یزید کی وکالت کرے، جو ان کی وکالت کرے گا وہ تو اہل بیت سے دور ہوگا۔ جو اہل بیت سے دور ہے چاہے نام جیسا بھی ہو، چاہے عمل اس کا جیسا بھی ہو، جتنے بڑے خطاب کرتا ہو، جو کچھ بھی کرے گا وہ اللہ کا اعلان ہے، وہ بندہ ہے رزق۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنے آپ کو پتہ ہے، یہ فتنے آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے پھیل رہے ہیں اور ہمارے لوگ بھی بڑے سادہ ہیں۔ اہل سنت جو ہے نا، عوام، علماء عوام، وہ بھی بڑے سادہ ہے۔ اگر کوئی بیان کرنے والا یزید کی تعریف کرے تو اس پہ بھی جو سبحان اللہ بول دیتے ہیں، اگر کوئی یزید کی طرفداری کر رہا ہو نا اس پر بھی یہ ہاں میں سارے ہلاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے یہ ماحول بنا دیا ہے جب تک سبحان اللہ ہر بات بھی نہیں بولیں گے نا، وہ کہتا ہے میں نے آگے چلنا ہی نہیں، تو سننے والے کو سمجھ نہیں آتی لیکن سر ضرور ہلاتا ہے۔
اسے بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن سبحان اللہ وہ بڑے سینے کے زور سے بولنا پڑتا ہے، اور اگر کبھی وہ ایسا بولے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اس پہ زور سے بولیں گے تو پھر میں نے آگے چلنا ہے تو آگے نہیں چلنا۔ جب وہ عوام کو اس کام پہ لگایا ہے تو عوام بیچاری کدھر جائے؟ اس لیے بات سمجھا کرے کہ بات کیا کر رہا ہے اور اس پہ بولنا کیا ہے، ریاکشن کیا دینا ہے۔ اب اللہ کا یہ اعلان ہے۔ اچھا ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں، اب یہ آج کے دور میں فیصلہ کرنا ہو کہ اہل بیت کے قریب کون ہے دور کون ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہاں تو ہر بندہ کہے گا میں محب اہل بیت ہوں، میں تو ان سے پیار کرتا ہوں۔ اچھا اب اس کا بھی پیمانہ میرے آقا نے بتایا، آقا نے فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو آپ دیکھا کریں وہ ذکر کس کا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، اور ذکر سننے والا جب ذکر سنتا ہے اہل بیت کا ذکر سن کے اگر چہرہ کھل اٹھے سمجھ جانا وہ ہے اہل بیت ہے، اور اہل بیت کا ذکر چھڑے اور اس کے منہ پہ 12 بجتے جائیں سمجھ لینا کہ رجس ہے۔ اب یہ پیمانہ آقا نے بتایا۔ اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی ایک پیمانہ ان کو بھی آقا نے دیا تھا پہچان کرنے کا کہ اندر ایمان ہے کہ نفاق ہے، کیونکہ اندر کی بات تو اللہ جانتا ہے نا، لیکن اندر کی بات جو ہے یہ بہت دیر چھپ نہیں سکتی، یہ وقت آنے پہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اندر اگر خوشی ہو تو چہرے سے تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے، اندر اگر غم ہو تو چہرہ بتا دیتا ہے پریشان ہے، تو اندر کا حال چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ اور صحابہ کرام کو میرے آقا نے پیمانہ دیا تھا پہچان کا، ایمان کی پہچان کا، نفاق کی پہچان کا۔ تو آقا نے کیا فرمایا، جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، سیاہ ستہ کے اندر ہے۔ صحابہ کرام پہلے اس سے پہلے ایک حدیث پاک بتا دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے، مدینے میں جب میرے آقا مدینے میں آئے، مکہ میں 2 طبقے تھے، یا تو کافر تھے یا مشرک تھے، مکے میں یا کافر یا مشرک۔ جب میرے آقا مدینے میں آئے تو وہاں ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوا، اسے کہتے تھے منافق۔ منافقین مدینے میں اور مکے میں کافر یا مشرک۔ کافر اور مشرک کی پہچان بہت آسان ہے، انتہائی آسان ہے، لیکن منافق کی جو پہچان ہے یہ بہت مشکل ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا پہلا پارہ کھولیں، قرآن مجید کھولیں نا تو پہلا صفحے پہ تو سورہ فاتحہ ہے، اور ادھر البقرہ ہے، اگلا صفحہ کھولیں تو سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ نے 5 نشانیاں بتائیں مومنوں کی، 2 نشانیاں بتائیں اللہ نے کافروں کی، پھر 13 نشانیاں بتائیں اللہ نے منافقوں کی۔ یہ قرآن شروع نہیں سے ہوتا ہے، ادھر عام ٹاپک ہے تاکہ کافر کی پہچان بھی ہو جائے اور منافق کی پہچان بھی۔ نہیں، منافق کی نشانیاں اللہ کتنی بتا رہے ہیں؟ 13، کافر کی 2 اور مومنوں کی 5۔ اب آسان، مومن کو پہچان لو 5 نشانیاں بتا، کافر کو سمجھنا بہت آسان ہے، 2 نشانیاں ہیں بس، وہ دیکھنا ہے پتہ چل جائے گا کافر ہے۔ منافق کی 13 ہے کیونکہ اس کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے جب مدینے میں آئے تو جو یہودی تھے وہ کلمہ پڑھ کے ظاہر مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کی طرف بیٹھنے لگے، اٹھنے لگے، مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگے۔
مرتبہ درود پر منافقین کا طبقہ وہاں پہ تھا. آقا کو پتا تھا کہ کون کون منافق ہے، آغاز میں ہی پتا تھا. اللہ کا حکم تھا اے حبیب ابھی ان کو آپ نے نکالنا نہیں، وقت آئے گا ان کو نکالیں گے. اگر ابھی نکالنا شروع کیا، نئی سلطنت بنی ہے مدینے میں اسلام کی، تو لوگ یہاں پہ پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھیں مسلمانوں نے اپنے بندے نکالنا شروع کر دیے. جب اسلام کو غلبہ آ جائے گا، طاقت بڑھ جائے گی، قوت بڑھ جائے گی، افرادی قوت بڑھ جائے گی، پھر ان خبیثوں کو پکا پکا نکال دیں. تو کچھ پتا یہ اندر رہے. اور بڑی شرارتیں کرتے، منافق بہت شرارتیں کرتا ہے. شرارتیں کرنا ان کی نیچر میں ہوتا ہے. زبان سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اندر مخالفت اور دشمنی ہوتی ہے. پالیسیاں جا کے یہ کافر کو مشرک کو بتاتے تھے مسلمانوں کی یہ پالیسی ہے، یہ پالیسی ہے. یہ پالیسی کے دشمن کو پتہ چل جائے پھر مشکل ہو جاتی ہے دور میدان جنگ میں. اس لیے پریشانی ہوتی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا اے حبیب ابھی ان کو نکالنا نہیں ہے. ایک دن ایسا آیا جب مسلمانوں کی طاقت بڑھ چکی تھی، افرادی قوت بڑھ چکی تھی. جمعے کا دن تھا اور میرے آقا جمعے کا خطاب کر رہے تھے. دوران خطبہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا اے حبیب آج ابھی جتنے منافق بیٹھے ہیں ان سب کو نام لے کر کھڑا کر کے مسجد سے نکالے اور آج ان کو جمعہ بھی نہ پڑھنے دیں. بھری تعالیٰ جمعہ تو پڑھنے دیتا، جمعے کے بعد آقا بتا دیتے کہ کل سے نہیں آنا. اللہ فرماتا ہے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں منافق جمعے پڑھیں یا جو کچھ بھی کریں تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اس لیے جمعے سے پہلے مجمع میں سے اٹھا کے نکالا تاکہ ہر کوئی دیکھے کون کون جا رہا ہے. توبہ میں قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں. تو اب میرے آقا نے نام لیا. اچھا جس کا نام لیا ایک تو بالکل پہلی صف میں بیٹھا تھا، پہلے بیٹھا تھا، اور ایک ادھر بائیں بیٹھا، کوئی دائیں بیٹھا، کوئی تکبیر اولیٰ کی طرف پڑھنے والا مصطفیٰ کے پیچھے. لیکن تکبیر اولیٰ بھی میں سے نہیں ہوتی تھی. اور پیچھے کس کے پڑھتے تھے؟ مصطفیٰ کے. مصطفیٰ جیسا تو امام ہی کوئی نہیں، لیکن مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا اس کے پلے کچھ نہیں، اس کے پلے کچھ نہیں. کیوں؟ کہ اندر منافقت، اندر منافقت. تو آقا کو نام ایک کو اٹھایا، دو کو، تیسرے کو، چوتھے کو. ایک حدیث میں آتا ہے 40 بندے کھڑے کیے، ایک میں آتا ہے 70 بندے کھڑے کیے، اور ایک میں 300 بھی آیا ہے. مختلف روایتیں صحابہ کرام نے مختلف یہ عدد بتایا ہے. کم سے کم 40 کا عدد تو ہے. اگر 40 بندے بھی اٹھے ہو اور 40 کے 40 جب آ کر چلے جاؤ تو منافق ہو. اچھا ان 40 میں سے کسی ایک نے بھی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا آقا آپ کو مغالطہ لگا ہے، میں منافق نہیں ہوں، میں تو مومن ہوں. کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ آپ کو مغالطہ لگا ہے، چونکہ سب کو پتا تھا مصطفیٰ جب لب کھولتے ہیں وہ رب کی وحی ہوتی ہے. کوئی نہیں رکا، سارے اٹھ کے گئے. یہ جب اٹھے 40 بندہ گلی میں جائے، آپ کی اس گلی میں 40 بندے جا رہے ہو اٹھ کے، اور ادھر سے کوئی جلسے میں آ رہا ہو، وہ کیا سمجھے گا کہ جلسہ ختم ہو گیا. 40 بندہ اکٹھا جا رہا ہو تو وہ یہی کہے گا کہ جلسہ ختم ہو گیا. جب 40 اٹھے اور گلی میں گئے، ادھر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھنے آ رہے تھے. یہ خود بیان کرتے ہیں مجھے اس دن کوئی کام تھا، میں لیٹ ہو گیا آنے میں، لیکن مجھے امید تھی کہ ابھی جمعہ نہیں ہوا ہوگا. لیکن جب مسجد کی گلی میں آیا تو کیا دیکھا، وہ جو پہلی صف والے، وہ تکبیر اولیٰ والے جو پکے نمازی تھے وہ جا رہے ہیں. تو آپ نے ان کو روکا کہ بتاؤ بھی کیا مسئلہ ہے، نماز ہو گئی یا میرا جمعہ رہ گیا؟ آپ نے روکنا چاہا، وہ منہ چھپا کے بھاگنے لگے. آپ نے کہا کیا بات ہے، پتہ نہیں آج یہ بات بھی نہیں کرتے اور جا بھی رہے ہیں بھی پکے نمازی. اب آپ کو کیا پتا تھا آج جا بھی پکے رہے ہیں. تو آپ اسی کشمکش میں تھے، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ لگتا ہے جمعہ ہو گیا. مسجد میں قدم رکھا، کیا دیکھا آقا خطاب کر رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، اور ابھی خطاب جاری ہے، جمعے کی نماز تو ہوئی نہیں.
جب آپ کے چہرے پہ صحابی نے پریشانی دیکھی نا تو اس نے فوراً آپ سے کہا اے عمر خوشخبری ہو آپ کو، آج اللہ نے منافقوں کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ تو پھر ہو گیا ہماری پولیسیاں جا کے بتاتے تھے اللہ نے جان چھڑا دیا، سارے صحابہ خوش ہوئے، چہروں پہ پڑی وہ رونق آئی۔ لیکن جب کچھ دیر گزری نا میرے خیال دل میں آیا کہ آج تو آقا موجود ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے آقا پہ، اللہ بتا دیتا ہے حبیب یہ بھی منافق ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ جب آقا کا وصال ہو جائے گا، اگر قبر میں چلے جائیں گے، جبریل تو آئے گا نہیں، وحی تو آئے گی نہیں، تو پھر یہ دوبارہ منافق آ جائے ہمارے صفوں میں اور کہیں کہ ہم مومن ہیں، تو پھر وہی حال ہو جائے گا۔ جہاں تھے وہیں پہ کھڑے ہوں گے، پریشانی پیدا ہوئی۔ آج فرماتے ہیں میرے غلاموں آؤ، میں تمہیں کسی بند گلی میں چھوڑ کے نہیں جاتا، قیامت تک کے لیے میرے وصال کے بعد بھی ایک پیمانہ تم میں چھوڑ کے جاؤں گا جس سے تم پہچان کرتے رہو گے اپنوں کے برابر مومن اور منافق۔ آقا کیسے کیسے پہچان کریں گے؟ اب تو پھر تو وہی کوئی نہیں ہوگی، کون ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بڑی سادہ پہچان ہے۔ عرض کیا آقا کیا؟ جامع ترمذی میں، صحیح مسلم میں، سیاستہ میں کثرت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی قیامت تک سوائے مومن کے تجھ سے پیار کوئی نہیں کرے گا، وہ سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ اب یہ قیامت تک کا پیمانہ ہے۔ اب آقا نے بتایا اگر کبھی مجمع میں علاقے میں پہچان کرنی اپنا ہے یا پرایا ہے، رجس ہے یا صحیح ہے، اگر یہ پہچان کرنی ہو تو آقا کیا کرے؟ پھر اس مجمع میں یا اس علاقے میں یا اس بندے کے سامنے ذکر علی چھیڑ دینا۔ بس ذکر علی چھیڑنے کی دیر ہونی ہے اور پتہ چل جائے گا رجس ہے کہ صحیح ہے، مومن ہے کہ منافق ہے، اپنا ہے کہ پرایا ہے۔ بس ذکر علی چھڑتا جائے گا اور منافق اور مومن فرق پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ صحابہ کرام خود کہتے ہیں انا کنا نعرف المؤمنین بحبہم علیہ و انا کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ۔ کہ پہچان کرنی ہوتی تو بغض علی سے منافق کو پہچانتے تھے اور محبت علی سے مومن کو پہچان لیتے تھے۔ تو یہ پیمانہ آج بھی ہے، آج بھی یہی پیمانہ ہے۔ قیامت تک کے لیے میرے آقا نے امت کو یہ پیمانہ ہے۔ یہ وجہ ہے کوئی بھی مجلس کوئی بھی محفل ہو، یا میلاد کی محفل ہے یا کوئی سال ثواب کی ہے یا کوئی معراج کی ہے، ہر محفل میں ذکر علی بھی ہوتا ہے، ذکر اہل بیت بھی ہوتا ہے۔ تو لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں، اگر آج ذکر اہل بیت کریں نہ کہتے یہ شیعہ ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، جو لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ ذکر اہل بیت ہر مجلس میں ہو، ہر محفل میں، کیوں؟ کوئی کہے گا سال ثواب کی محفل ہے اس میں بھی اہل بیت کی بات، میں کہتا ہوں ہاں اس میں بھی ذکر اہل بیت ہو، میلاد میں بھی ہو، معراج میں بھی ہو۔ کوئی کہے گا کیوں بہار جو عنوان کی مجلس ہے وہی ذکر کریں، تو میں کہتا ہوں بھائی اگر آپ محفل کی بات کریں، محفل تو ہوتی ہے سال کی، یہ سال کے بعد 10 دن محفل ہو رہی ہے، یا پھر آپ مہینے کے بعد کبھی کرتے ہو یا 6 مہینے کے بعد اس میں ذکر ہوتا ہے۔ ہم دن میں نماز پڑھتے ہیں 5 بار، تو آپ کی کوئی بھی نماز ذکر اہل بیت سے خالی نہیں ہے۔ آپ ابھی نماز پڑھیں گے، عصر کا جب وقت آئے گا یا زور پڑھ کے بیٹھے اللہ ہی بیٹھتے ہیں اور اس میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھتے کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو نماز میں ذکر اہل بیت ہے، تو ہر نماز میں اگر ذکر اہل بیت آ سکتا ہے تو پھر ہر خطاب میں بھی آ سکتا ہے۔ جب اللہ کی نماز میں آ رہا ہے تو پھر آپ اس خطاب میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اب اس لیے میرے آقا نے یہ وجہ بتایا۔ اب رجس کیا ہے جو اہل بیت سے دور ہے؟ اب بالکل دوسرے آخری ذکر بات کو لاتا ہوں۔ یہ آغاز میں نے اہل بیت سے شروع کیا، لفظ رجس سے شروع کیا، تو قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو لفظ رجس کے اور بھی معنی آئے ہیں۔ ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے
سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، ایک ہی آیت میں اللہ نے رجس کے 4 معنی بتائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے اہل ایمان، بے شک شراب، جوا، عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر، یہ 4 باتیں کر کے اللہ کہتا ہے رجس، یہ 4 رجس ہیں من اعمال الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے ہے۔ پر اطلاع پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کہتے ہیں فاجتنبوہ، تم سارے مومن اس رجس سے بچو۔ اب اللہ مجھے بھی کہہ رہا ہے، آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ رجس سے بچو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ مجھے بتائیں، یہ جو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس آمنوا میں کل صحابہ شامل ہیں، کل تابعین شامل ہیں، کل تبع تابعین شامل ہیں، کل اولیاء و صالحین شامل ہیں۔ اللہ ہر صحابی سے، ہر تابعی سے، ہر ولی سے کہہ رہا ہے، ہر مومن مرد و عورت سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو تم سب اس رجس سے بچو۔ اب ان سب سے اللہ کہتا ہے تم بچو، اور جب بات کرتا ہے اہل بیت کی تو اللہ کہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میں کہ اے مومنو تم خود بچو رہ گیا مصطفیٰ کا گھرانہ، میں ان کی فکر تم مت کیا کرو، ان سے رجس کو دور رکھنا یہ تمہارے رب کا کام ہے۔ اب آج لوگ برابریاں پیدا کرتے ہیں نا، ایک جیسے برابری پیدا کرتے ہیں، اللہ نے فرق پیدا کیا، ہر مومن سے اللہ کہتا ہے تم خود بچو، اور ان سے کہتا ہے اہل بیت سے کہ تم فکر نہ کرو، تم سے میں نے خود رجس کو دور رکھنا ہے۔ تو ایک خود بچ رہے ہیں ہم، اور ایک وہ ہے جن کو خود اللہ بچا رہا ہے۔ اور ایک جیسے ہو گئے کیا؟ یہ اللہ نے فرق کیا ہے۔ ایک آخری آیت پڑھ کے پھر وہ تھوڑا اس میں ذکر حسین کے بعد ختم کرتا تھا۔ سورہ توبہ کو پڑھیں، اس میں اللہ نے رجس کے 2 معنی اور بتائے۔ ٹائم ہو تو نہیں جی؟ مجھے تو جو تھا بتایا تھا نا، میں نے شروع میں کہتے تھے پونا گھنٹہ۔ اچھا چلو جتنا ہو گیا اللہ قبول کرے، ٹھیک ہے۔ میں نے تو اسی حساب سے گفتگو شروع کی جتنا ٹائم مجھے راستے میں بھائی نے بتایا تھا کہ کم از کم کوئی پونا گھنٹہ 50 منٹ ٹائم ہے، تو میں اسی حساب سے میں نے مضمون شروع کی۔ تو جتنا بتایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک میسج دینا۔ تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے کوئی تقریر نہیں کی، تقریریں مجھ سے پہلے بھی سنی یا بعد میں بھی سنیں گے، میں نے ایک پیغام آپ کو دیا، میں نے کوئی تقریر نہیں کی، اس کو آپ نے تقریر نہیں سمجھنا، اور پیغام میرا بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ رجس کہاں ہے قرآن کے اندر، اس کی ساری بات میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے، تو یہ اللہ کا پیغام سمجھ کر اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آگے پہنچانا بھی تو ہے نا، آپ تک پہنچ گیا تو اس کو آگے پہنچائیں، جتنوں تک یہ پیغام پہنچے گا تو آپ کو بھی فائدہ ہوتا رہے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آج چونکہ آپ کے اس سلطان پور میں پہلی بار حاضر ہوا تو یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر میری ایک بھی بات کسی بھی بھائی کو اچھی لگی ہو یا میرے منہ سے کوئی بھی خیر کا جملہ نکلا ہو تو میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر کوئی بات اچھی لگی، یہ سارا کمال یہ ساری تھا میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العلی، یہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات تھی۔ اگر میری کوئی بات اچھی لگی تو یہ حضور شیخ الاسلام کی طرف سے تھی، آپ نے ان کو دعا دینی ہے، اور اگر میری کوئی بات کسی بھائی کو اچھی نہ لگی ہو تو وہ نقص میرا ہوگا کہ باتیں تو اچھی تھیں، قرآن سے تھیں یا مصطفیٰ کے فرامین سے تھیں، ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو۔ تو میں ایک بار پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تمام معزز انتظامیہ کا، علماء کا، کہ مجھ جیسے نالائق کو آپ نے یاد کیا اور مجھے آپ جیسے اچھے لوگوں میں بیٹھ کر چند باتیں کرنے کا موقع ملا۔ وما علیہ الا البلاغ۔